اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلب پتھر سے بھی سیاہی میں بڑھا جاتا ہے، دل پہ ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے۔ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے۔ کاش میں دنیا میں پیدا نہ ہوئی ہوتی، قبر و حشر کی ہر مصیبت ٹل گئی ہوتی۔ آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں میں نہ آئی ہوتی۔ گناہوں کی نحوست ناظرین کرام انسان کو جہنم کے گڑھے تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسا ہی واقعہ لے کر آپ تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور اس کے صدقے ہمیں گناہوں کی نحوست سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا جو کہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا۔ میں اس کو جب بھی دیکھتا انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ زاری کرنے والا پاتا۔ میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا اور مجھے بتایا گیا کہ وہ بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ میں نے اس کے گھر کے متعلق دریافت کر کے اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی باہر آئی اور پوچھا کس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر حضرت سیدنا منصور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تمہارے والد سے۔ وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے اندر گئی، پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی آپ اندر آ جائیں۔ میں نے داخل ہو کر دیکھا کہ وہ گھر کے وسط میں بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ جس شخص سے ملاقات کے لیے گئے تھے کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بستر پر لیٹا پایا کہ وہ صحن کے درمیان بستر پر لیٹا ہوا ہے، چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی، ہونٹ موٹے اور حالت خوفناک۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے کہا اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ ہوش آنے پر پھر یہی تلقین کی تو اس نے بامشکل آنکھیں کھولی اور دیکھا، لیکن دوبارہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب تیسری مرتبہ ہوش آیا اور میں نے پھر کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ اگر تو نے یہ کلمہ نہ پڑھا تو میں تجھے نہ غسل دوں گا، نہ کفن، اور نہ ہی میں تیرا جنازہ پڑھوں گا۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا اے میرے بھائی، اے منصور، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمہ اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہاں گئیں وہ تمہاری نمازیں، وہ جو روزے رکھتے تھے، وہ تہجد گزاریاں اور رات کا قیام؟ مجھے بہت حسرت ہوئی اور اس نے بھی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے بتایا، کہا اے میرے بھائی، یہ سب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نہیں تھا، بلکہ میں یہ عبادتیں اس لیے کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی میں مشغول رہا کرتا تھا۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، برہنہ ہو کر شراب پیتا، نافرمانیوں سے اپنے رب عز و جل کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصہ تک میں اسی حالت میں پھرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے آؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو پڑھا، یہاں تک کہ جب سورج یاسین تک پہنچا تو بلند آواز میں بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ عز و جل، اس قرآن عظیم کے صدقے
مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ ناظرین کرام، وہ فرماتا ہے وہ شخص کہنے لگا اللہ عز و جل نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا۔ بندہ کتنا نافرمان ہوتا ہے کہ جب گناہوں میں گرتا ہے تب رب کی طرف دوڑتا ہے، اور قربان جاؤں اللہ عز و جل پہ کہ وہ کہتا ہے کہ اس نے بیماری کو دور کر دیا، لیکن افسوس اس شخص کی زارے حیات پر کہ جب شفا یاب ہوا تو دوبارہ گناہوں میں اور لذت خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان لعین نے بہت برا اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور بہت بڑا دھوکہ اس کو دیا، اور یہ دوبارہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کے درمیان گھر گیا اور گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ پھر اچانک سے دوبارہ بیماری میں مبتلا ہوا، اور یہ شخص کہتا ہے کہ جس وقت میں نے موت کے سائے دیکھے تو میں نے پھر سے اپنے گھر والوں کو کہا کہ مجھے وسط مکان میں نکال دیں، اور قرآن پاک منگا کر پڑھنا شروع کر دیا اور بلند آواز پر پکارنے لگا یا اللہ عز و جل، اس قرآن پاک کی عظمت کا واسطہ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اے مسلمان، تو کہاں پھر رہا ہے؟ اللہ عز و جل نے دوبارہ ناظرین کرام اس کی دعا کو قبول فرمایا اور دوبارہ شفا عطا فرمائی، لیکن پھر اس طرح نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ شخص فرمانے لگا کہ اب میں اس مرض میں مبتلا پڑا ہوں اور میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا ہے کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دیں اور مجھے قرآن پاک لا دیں۔ جب انہوں نے قرآن پاک لا کے دیا تو میں اسے پڑھ نہ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر اس دفعہ بہت زیادہ ناراض ہیں۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی یا اللہ عز و جل، تجھے اس قرآن پاک کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے۔ تو میں نے ایک غیبی آواز سنی، مگر میں اسے دیکھ نہ سکا۔ یہ آواز اشعار کی صورت میں تھی جن کا مفہوم کچھ اس طرح سے اس نے بتایا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ آواز سنائی دی کہ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہوں میں لگ جاتا ہے۔ تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تب تک ہی روتا رہتا ہے، اور جب قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گرفتار کیا، مگر اللہ عز و جل نے تمہیں ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں لگا رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ عز و جل کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر کپ کپی طاری نہ ہوئی، اور نہ ہی تمہیں اللہ کا خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ عز و جل کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا، بلکہ ہر اچھی بات کو تو بھلا چکا ہے۔ اس جہاں فانی سے منتقل ہونے سے پہلے جان لے، اے بندے جان لے کہ تمہارا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہا ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم، میں اس حال میں جدا ہو کر کس حال میں رہا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی میں گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچ پایا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص انتقال کر چکا ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے حسن خاتمہ کی ناظرین کرام دعا کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے روزے دار راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمہ سے دوچار ہوئے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدابیر سے ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں کہ ایک بال بھی بروز قیامت میزان پر لایا جائے گا، اور اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، چنانچہ اسے جہنم میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا، اور اس کی پلکوں کا ایک بال بھی عرض کرے گا یا اللہ عز و جل، تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اللہ عز و جل کے خوف سے روئے گا تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ یا اللہ عز و جل، میں اس بال کی طرف سے کہتا ہوں کہ یہ تیری یاد میں رویا۔ ناظرین کرام، ایک بال کے بدلے ہمیں جو ہے وہ
اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے، ہمارے جسم کے روم روم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کے ہمارا شکوہ کرنا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اج سا بھی نے تے کھلے راہ بھی نے، اج ٹوک انوکھے ٹکنے نے، ٹر پئیے تے پینڈے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پینڈے مکتے نہیں۔ ناظرین کرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں۔ میں بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شمار کرے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔